اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل شیعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عظمت اہل بیت علیہ السلام کے پیش نظر زحمتاً نہیں رحمتاً ایک پرخلوص صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. صاحب مجلس ہے نا شمسی برادران ان کے والدین کے لیے فاتحہ پڑھوا دیجیے گا ریکویسٹ کی. جی بسم اللہ ضرور. صف اعضاء کے واسطے جن سادات نے تعاون فرمایا ان کی جانب سے ان کے والدین کی بلندی درجات کے واسطے فاتحہ کا کہا گیا. آپ بھی اپنے مرحومین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اس مسجد و امام بارگاہ کو بنانے میں جن مومنین و مومنات نے تعاون فرمایا تھا اور اگر وہ اس دنیا میں سے ان میں سے جو نہیں رہے ان کی بلندی درجات کے واسطے بلخص ان مومنین مرحومین کے واسطے جن کے لیے دعا و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں علماء ملت جعفریہ جو اس جہان فانی سے رحلت فرمائے گئے ان سمیت تمام کی بلندی درجات کے واسطے مل کے سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بارک اللہ ربنا اللهم وبارك الثواب على جميع المؤمنين والمؤمنات. چونکہ آخر میں ماتمداری ہوتی ہے تو لہٰذا اسی واسطے ابتدائی میں دعا ہم کروا دیتے ہیں. سامعین ذکر موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام شہر رمضان اور ولایت علی ہماری سہ روزہ مجالس اعضاء کی آج آخری نشست. قبل اس کے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں بارگاہ لم یزل لا یزال میں چند جملات بطور شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ حمد و ثنا ہے اس صاحب فضل و صاحب غضب کے واسطے. تمام تعریفیں اس ذی فضل اور ذی غضب کے واسطے کہ جس کے فضل کو حب علی کہا جاتا ہے غضب کو بغض علی کہتے ہیں. جس کا فضل ولایت معصومین علیہ السلام ہے. اور صاحب دمت الثاقبہ نے اس روایت کو لکھا
کہ جب زمین پر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے گروہ ملائکہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ برا نہ مانے تو جن کے ماسک نیچے ہیں یا پاکٹس میں ہیں تو مہربانی فرمائیے ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی طرف۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آپ کا انوائرمنٹ دیگر جگہات کی نسبت بہت بہتر ہے، سلمکم اللہ جمیعا، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ بھی ہماری حفاظت کے واسطے نہیں تھا کیونکہ میں تو آپ سے بہت دوری پہ ہوں نا، آپ کی حفاظت کے واسطے ہی تھا۔ بہرحال صاحب تمت ثاقبہ نے جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں روایت کا، اس روایت کو لکھا کہ جب زمین پر بیٹھ کے کچھ لوگ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں تو آسمان کے فرشتے دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ ملائکہ دوسرے سے پوچھتا ہے، یہ جو چند لوگ بیٹھ کے جس قدر بھی ہوں ہیں تو ہم چند ہی نا، باطل کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں حق والے چند ہی ہیں، یہ جو زمین پہ چند لوگ بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو پہلا گروہ ملائکہ جس سے سوال کیا جاتا ہے دوسرے والا کرتا ہے، تو پہلا گروہ ملائکہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کے باوجود یہ جو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں، جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ اب جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو وہ گروہ ملائکہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ جواب اس انداز میں دیتا ہے کہ فضل خداوندی کو بیان کرتا ہے، اور گروہ ملائکہ کہتا ہے جو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہے اپنا فضل اتار دیتا ہے۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں، یعنی ملائکہ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو فضل الہی ہے، وہ جسے چاہے علی علی کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ جسے چاہے احیاء امر آئمہ علیہ السلام کرنے کی سعادت عطا کر دے۔ اور اسی سعادت کو حاصل کرتے ہوئے سلسلہ گفتگو آج آخری نشست میں آپ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، پس پردہ ماں و بہنوں کی طرف بھی اگر موجود ہیں تو ان تک بھی، اور جو حاضرین مجلس مومنین ہمارے سامنے ہیں ان تک آج انشاءاللہ العزیز نتیجے تلک لے کر جائیں گے۔ لیلۃ القدر، اور پچھلی تقریر میں سے کسی تقریر میں غالباً یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہر رات مقدمہ ہے لیلۃ القدر کے واسطے۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ ظرف زمان نزولی قرآن ہے لیلۃ القدر، اور کیا فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن ہی میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پہلے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا، پھر کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے سلامت رہیے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے کتنے سال پر محیط ہیں؟ تھوڑا سا جوان میرا ساتھ دیجیے نا، آباد رہیے۔ 80 پلس حضور والا، آلموسٹ 84 بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 83-84 سال کی زندگی ایک طرف، اس شب کی سعادت ایک طرف، لہذا کوشش یہی کرنی ہے کہ اس شب میں میں علی کو پالوں، اس شب میں میں آئمہ معصومین علیہ السلام کو پالوں۔ کیسے پائیں گے ان کو؟ یعنی جو ان کا مقصد ہے، جو ان کا پیغام ہے، اس پیغام کی طرف مجھے متوجہ رہنا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، یقیناً اعمال گزشتہ لیلۃ القدر میں بھی آپ نے انجام دیے ہوں گے، جوانوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگ تو یقیناً بجا لاتے ہیں نا۔ آج کی رات میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اعمال بجا لائیں گے، آئندہ کی رات لیلۃ القدر جو احتمالی رات ہے اس میں بھی ہم بجا لائیں گے، 23 کی رات، آج کی رات بھی بجا لائیں گے۔ آج کی رات اگر آپ نے 2 رکعت نافلہ پڑھی تو نتیجہ کیا ہے کہ 1000 سال میں پڑھی گئی نافلہ ایک طرف،
آج کی شب میں پڑھی گئی نافلہ ایک طرف، آج کی شب میں تلاوت قرآن کی تو 1000 سال کی گئی تلاوت قرآن ایک طرف، آج کی شب میں کی گئی تلاوت قرآن ایک طرف، آج کی شب میں تسبیح زہرا اگر پڑھی تو دیگر 1000 مہینوں میں پڑھی گئی تسبیح ایک طرف، آج کی ایک طرف، آج کی رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی، یہ تمام کی تمام ایک طرف۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے۔ اگر اس رات میں 2 رکعت نافلہ پڑھی جائے تو باقی 1000 مہینوں کی نافلہ ایک طرف، لیلۃ القدر کی نافلہ ایک طرف۔ اگر اس رات میں زیارت علی امام حسین ابن علی علیہ السلام پڑھی جائے تو لیلۃ القدر کی زیارت ایک طرف، 1000 مہینوں کی زیارت ایک طرف۔ اب نتیجہ آپ کے حوالے، اور اگر اس رات میں علی علی کیا جائے، 1000 مہینوں کا علی علی ایک طرف، اس رات کا ذکر علی ہے۔ دیگر 1000 مہینوں کا ذکر علی، دیگر 1000 مہینوں کی فکر علی، اگر ایک فرمان معصوم اس رات میں سنا تو دیگر 1000 مہینوں میں پڑھا گیا فرمان معصوم نے ایک طرف۔ اگر اس رات میں عزاداری کی تو پھر ذرا یہ بھی تو دیکھیے، البتہ یہ ترغیب قطعاً نہیں ہونی پائیے، ٹھیک ہے، یہ بھی نظریہ متعارف کروایا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہے کہ صاحب شب ضربت امیر المومنین ہو یا شب شہادت امیر المومنین ہو، اس میں فرصت کہاں ہے عزاداری کی؟ نہیں، مولا امیر علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ حقیقی ولا والا ہے ہی وہ جو یا حسین کے لیے بھی وقت نکالے، اللہ اکبر کے لیے بھی وقت نکالے۔ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے نا، معتدل رہیے، دونوں کو لے کے چلیے۔ تو اب اس رات میں کیا گیا عمل 1000 مہینوں سے بہتر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا ہے اس رات میں ایسا؟ قرآن اترا کہاں پہ؟ اترا کہاں پہ اور اترا کیسے؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ اچھا یہ الفاظ ذرا غور فرمائیے گا، انا انزلنا، یہاں کہا انزلنا، انزل ینزل انزال، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب کہا نزل بہ روح الامین، نزل ینزل تنزیلا۔ انزال اور تنزیل دو مختلف الفاظ، روٹ ورڈز البتہ دونوں کے ایک ہی ہیں، لیکن ڈفرنس کیا ہے انزال اور تنزیل کا؟ اب یہاں پہ مختلف نظریات بیان کیے گئے، اور جب نظریات بیان کیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر نظریہ ہر کسی کے واسطے حجت ہو۔ تفسیر کی روش ہی یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ نظریات اٹھا کے بیان کر دیے جاتے ہیں، احتمالات دے دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ ہم کوٹ کر رہے ہیں، اپنی رائے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، ایک نظریہ کوٹ کر رہے ہیں انزال اور تنزیل کے متعلق۔ تو ایک نظریہ انزال اور تنزیل کے متعلق یہ ہے کہ انزال بھی نزول ہے، تنزیل بھی نزول ہے، لیکن دونوں نزولوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ انزال ہے یک بار کی نزول، یعنی اگر چھوٹے بچوں کے لیے ہم اشارہ کریں تو انزال وہاں سے ڈائریکٹلی یہاں، تنزیل یک بار کی نزول کو نہیں کہا جاتا۔ تنزیل کہتے ہیں دفعتاً، سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی، آہستہ آہستہ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ قرآن نازل ہوتا رہا، یہ نزول تنزیلی ہے۔ اگر بالفرض اس نظریے کو مان لیا جائے، ہم اپنی رائے نہیں دے رہے، صاحب نظر کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو انزال کا مطلب یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر میں سارا قرآن مل گیا۔ پھر تنزیل کا مطلب کیا؟ میرا نبی جیسے جیسے حوادث سے زمانہ پیش آتے تھے، جیسے جیسے معاملات ہوتے تھے، قرآن پڑھ کے سناتا تھا۔ اگر کہیں زیر قصہ آ جاتے تو آیت پڑھ کے سنا دیتا، اگر کوئی انگوٹھی دے دیتا تو پڑھ کے سنا دیتا، اگر ممبر پہ ہوتا تو پڑھ کے سنا دیتا، اگر میدان میں ہوتا تو پڑھ کے سنا دیتا، جو کھڑا رہتا اس کے لیے بھی پڑھ کے سنا دیتا، جو چھوڑ جاتا اس کے لیے بھی پڑھ کے۔ جو جیسا جیسا عمل کرتا رہا، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ انزال یک بار کی نزول،
तंजील दफ़अतन नुज़ूल, यानी सारा कुरान मिल गया था। फिर मेरा नबी मुंतज़िर रहता था वही इलाही का, इधर इशारा मिले उधर कुरान की तबलीग करूं, उधर आयत कुरान पढ़ूं। तो बाबा इतना ही तो समझाना है, जो मिल जाने के बाद इंजाल कुरान के बाद भी आयतें अपनी मर्जी से पढ़ के न सुनाता हो, क्या अपने जानशी का इंतखाब उम्मत की मर्जी में छोड़ के चला जाएगा? तो नहीं हो सकता। बड़ी सादा सी बात है, जो मिले हुए कुरान को मुंतज़िर रहता हो। तो अब एक नज़रिया ये है, बाकी एक नज़रिया ये भी है कि नहीं, इंजाल और तंजील दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों नज़रिए मुख्तसरन हमने आपके सामने पेश कर दिए। हमने लैलतुल क़द्र में इस कुरान को उतारा, नज़्ज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, इस कुरान को बिही रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के ज़रिए अला क़ल्बिक, क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतारा। अब क़ल्ब की तारीफ जो की गई कि सीना था, उस सीने को चाक किया गया, अलियाज़ु बिल्लाह, वो ओपन हार्ट सर्जरी पैगंबर की गई, उसके बाद वो साहिब उसको धोया गया, माफ़ कीजिएगा, ये सीरत की कोई सूरत नहीं है। ऐसे तो सीरत नहीं पढ़ी जाती ना। कल्ब क्या है, कल्ब से मुराद क्या है? यहाँ ये कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को जाके बताया, हज़रत खदीजा पकड़ के ले गई वर्का बिन नौफल के पास, हाँ, और खुदावंद मुताल दर्जात बुलंद फरमाए खतीब अहले बैत किबला अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब, आप जानते हैं ज़ू माना अल्फाज किबला बड़े इस्तेमाल किया करते थे। उन्हीं का जुमला है जो यहाँ पे आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये वर्का बिन नौफल वाला वाक़या जहन में रहे। किबला ने यहाँ खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, ज़ू माना जुमला। उन्होंने कहा ये कमाल है, वर्के को पता चल गया, खुद कुरान को पता नहीं चला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जवाब नक़ज़ी इसे कहा जाता है। तो ये कोई माकूल बात नहीं है ना, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। तो बहरहाल अब कल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, कल्ब से मुराद दिल नहीं है। ये कल्ब हमें समझना है कि कल्ब से मुराद क्या है, यानी किस तरह से हुजूर वही का इदराक करते थे। ऐसा नहीं है कि फ़कत हवा से खमसा के ज़रिए हुजूर वही का इदराक करते थे, बल्कि कल्ब उस मरकज़ी हैसियत को इंसानी वजूद में कहा जाता है कि जो हर शय का मरकज़ व महवर होता है। यानी मेरे नबी वही इलाही का ऐसे इदराक करते थे। चलिए मिसाल ले लेते हैं, सवाल बच्चों से, ताकि बच्चे हमारे हम सफ़र हो जाएं, बुज़ुर्ग यकीनन मिसाल के बगैर भी पहुंच जाएंगे। आपका वजूद है तमाम का है, कैसे बताया है? अभी थोड़ी सी मुश्किल बहस है, लेकिन इंशाअल्लाह लजीज हल हो जाएगी। कैसे बताया कि वजूद आपका है? हमने कहा आपका वजूद है, फौरन जवाब आया जी हमारा वजूद है। जो कुर्सियों पे बैठे हुए उनका भी है, खुदाबंद मुताल से कामला अजला नसीब अता फरमाए। जो ज़मीन पे बैठे हुए उनका भी है। अगर यही सवाल हमसे करें तो हम भी यही जवाब देंगे, वजूद है। कैसे लगाया अंदाज़ा? ऐने मुमकिन है कहीं से जवाब ये आ रहा हो कि देख के, कहीं से जवाब ये आ रहा हो कि छू के। तो आइए चलिए बहस को, और ऐसा है या नहीं है, ये जहन में आ रहा है या नहीं, तो बहस को और खोल देते हैं। हवा से खमसा कितनी है? 5। भाई हवा से खमसा 5 ही है ना। हवा से खमसा 5। देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, महसूस करने की हिस्स, सूंघने की हिस्स। वजूद का इदराक हवा से खमसा से बालातर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास छूने की हिस्स नहीं थी, अपने वजूद का इदराक कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है ना। किसी के पास छूने की हिस्स ना हो, वजूद का इदराक कर सकता है। हाथ ना हो, किसी के छूने की हिस्स ही ना हो, वजूद का इदराक कर सकता है। किसी के पास सुनने की हिस्स नहीं थी, वजूद का इदराक कर सकता है नहीं कर सकता? किसी के पास देखने की हिस्स नहीं थी, वजूद का इदराक कर सकता है या नहीं कर सकता? किसी के पास सूंघने की हिस्स नहीं थी, भाई सूंघने की हिस्स भी तो होती है ना, ठीक है, हर एक की ख़ास मखसूस किस्म की स्मेल होती है। अभी काफ़िला मिस्र से चला नहीं था, कैनान का बूढ़ा नबी पुकार उठा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। किसी के पास सूंघने की हिस्स नहीं थी, वजूद का इदराक रखता है या नहीं रखता? सुनने की हिस्स ना हो, वजूद का इदराक,
دیکھنے کی حس نہ ہو وجود کا ادراک، سونگنے کی حس نہ ہو وجود کا ادراک، چکھنے کی حس نہ ہو وجود کا ادراک، چھونے کی حس نہ ہو وجود کا ادراک، یعنی حواس خمسہ میں سے کوئی بھی نہ ہو بالفرض تو بھی وجود کا ادراک۔ اب دیجئے جواب کہ کیسے درک کیا وجود کو؟ تو جملہ کہوں یہ جو unable to describe ہے نا، جسے آپ بیان نہیں کر پا رہے، اور آپ نہیں، میں بھی بیان نہیں کر پاؤں گا کہ میں اپنے وجود کا ادراک کیسے کرتا ہوں، ایسے ہی میرا نبی وحی کا ادراک کرتا تھا۔ فقط حواس خمسہ کے ذریعے نہیں، بلکہ حواس خمسہ سے بالا تر وحی الہی کا ادراک کرتے تھے، اور قلب پہ وحی نازل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جیسے ایک عام بشر اپنے وجود کا ادراک کرتا ہے حواس خمسہ سے بالا تر، ایسے ہی میرے اور آپ کے نبی وحی الہی کا ادراک کرتے تھے۔ اور اس پہ دلیل لے لیجئے، کتنی مرتبہ جبرائیل آئے وہ علیحدہ بحث، جب آئے وحی الہی لے کر، کبھی کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نور وحی کو دیکھا، کبھی کسی نے یہ کہا ہو میں نے جبرائیل کی صدا سنی، کوئی ایسا ملا؟ کوئی نہیں ملا، لیکن ایک ملا، میرے اور آپ کے مولا علی حیدر کرار، خطبہ قاسیہ، عنوان خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انی علی نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ ولقد سمعت رنۃ الشیطان فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ قال هذا الشیطان قد عیس من عبادتی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی ولکنک وزیر ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر ولکنک لوزیر، تو میرا وزیر، تو میرا جانشین برحق۔ کب کہا؟ علی فرماتے ہیں جب پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، انی انا نور الوحی والرسالہ، میں علی حیدر کرار وہ واحد ہستی ہوں جو رسول کے نور نبوت کو بھی دیکھ رہا تھا، جبرائیل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نے نبی کی نہیں نبوت کی خوشبو محسوس کی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هَذِهِ الرَّنَّةُ، یا رسول اللہ یہ صدا کیسی ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ قال هذا الشیطان قد عیس من عبادتی، یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا۔ کس نے کہا کہ یہ شیطان مایوس ہو گیا؟ پیغمبر نے۔ پوچھا کس نے؟ مولا میرے اور آپ کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ علی نے نور نبوت کو دیکھا، نور وحی کو دیکھا۔ ادھر علی نے نور وحی اور نور نبوت کو دیکھا، ادھر پیغمبر سے بیان کیا۔ جب بیان کیا تو پیغمبر نے فرمایا شیطان چلا کے رو رہا ہے۔ یہ دراصل ہو کیا رہا تھا؟ نور نبوت جو علی دیکھ رہے تھے، نور رسالت جو علی دیکھ رہے تھے، نبوت کی خوشبو جو علی محسوس کر رہے تھے، یہ دراصل فضائل علی تھے یا نہیں تھے؟ فضیلت رسول اللہ تو تھی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائل علی تھے۔ تو پھر اتنا جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب بھی فضائل علی پڑھے جائیں 1400 سال پہلے کا شیطان بھی چلاتا ہے، آج کا شیطان بھی چلاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے بابا کہ جب علی پڑھا جائے تو شیطان تو چلائے گا۔ اما صدیق آپ خود تلاش کر لیجئے، کبھی پرنٹ میڈیا کی صورت میں چلائے گا، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے چلائے گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی رات پہ صلی اللہ۔ فضائل علی مومن منتہم ہی برداشت کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تسمع ما اسمع،
تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وَتَرَى مَا أَرَى، اور وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، علی حیدر کرار کے علاوہ دوسرا کوئی نہ ہوتا، جس کی صفات بھی عین ہی پیغمبر والی ہیں، لیکن وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، لیکن تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین برحق خلیفہ ہے۔ یہ نفس رسول ہونے کا مطلب ہے۔ اور خود خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو دیا، اس میں میرے مولا نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر علیہ السلام کے بھی فضائل پڑھے تھے، اس خطبے میں بھی میرے مولا نے یہ بیان فرمایا، یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے آپ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ یہ خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، اور دوسری روایت اٹھائیں، وہاں کہا من سبنی فقد سب اللہ، جس نے آپ پہ سب کیا اس نے مجھ پہ سب کیا، یا علی جس نے مجھ پہ سب کیا اس نے اللہ پہ سب کیا۔ تو فیصلہ پھر زمانے نے کرنا ہے، جو اللہ پہ سب کرتا ہو وہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ قرار پاتا ہے۔ یہیں سے ذہن میں آ گیا، خدا بند متعال بزرگ ہیں، قابل احترام ہے، قبلہ شبیر میشمی صاحب خوب کہا انہوں نے، خدا بند متعال انہیں سلامت رکھے، کہ زمانہ انصاف نہیں کرتا نا۔ آپ جس کو مان رہے ہیں، جس کو بھی جس ترتیب سے مان رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اپنی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے نا، ہمیں تو اپنی ترتیب دیکھنی ہے کہ ہمارے یہاں ترتیب کیا ہے۔ لیکن چلیے زمانے کے سامنے جو بھی ترتیب ہو، لیکن جس بھی ترتیب سے آ رہے ہو پھر انصاف کرو نا۔ اگر کوئی اول ترتیب کے مقابلے میں آئے تو وہ کبھی کافر قرار پائے، کبھی واجب القتل قرار پائے، کبھی کوئی ترتیب ثانی کے مقابلے میں آ جائے تو وہ کبھی کافر قرار پائے، وہ واجب القتل قرار پائے، کبھی ثالث ترتیب کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو وہ بھی واجب القتل قرار پائے، اور جو چوتھے کے مقابلے میں آ جائے پھر وہاں جا کے آپ اعراض کر جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر معاملہ بدل جاتا ہے، وہاں جا کے وہ اجتہاد تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجتہاد علی کے مقابلے میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو۔ ہماری بات نہیں، پیغمبر کا فرمان، اللہم عادر الحق معاہم حیث دار، جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق کو پھیر، ایسا نہیں کہا علی کو حق کے پیچھے پھیر، حیث دار، جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق کو پھیر دے۔ تو کا من سبکا فقد سبنی، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر فرمائے اللہ نے مجھے بھی خلق کیا تجھے بھی خلق کیا، انا و علی من نور واحد، خلقت نورانیہ، سب سے پہلے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تب بھی محمد و علی علیہ السلام تھے، تجھے بھی خلق کیا، واختارنی للنبوتی، لیکن مجھے نبوت کے لیے چن لیا، واختارک للامامہ، تجھے امامت کے لیے چن لیا، فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اور جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے کسی اور شے کا انکار نہیں کیا، مجھ محمد کی نبوت کا انکار کیا۔ یعنی دیکھیے کیا مطلب، امام کا انکار ہو رہا ہے، نبی کا انکار تو نہیں ہو رہا، لیکن دراصل بتایا کہ امامت متعارف کس نے کروائی ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے معاملہ سمجھنا کہ فروعات دین جو ہیں، مثلا نماز کو لے لیجئے، نماز واجب خدا بند متعال نے قرار دی، ایک شخص کہ جو ان فروعات دین میں سے کسی قدر دینی کو مثلا بجا نہیں لاتا لیکن منکر نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے، اور ایک بجا نہیں لاتا اس کے بعد منکر بھی ہے، اس کا حکم اور ہے۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، خدا نہ کرے، ٹھیک ہے،
لیکن منکر نہیں ہے. اس حال کے حضور گنہگار تو ہو رہا ہے, بہت سے لطائف وہ کھو رہا ہے, لیکن جب بجا لائے گا توبہ دائر کرے گا, خداوند متعال قبول فرما لے گا. منکر نہیں ہے, صرف گنہگار ہے. یعنی مانتا ہے وجود نماز ہے لیکن میں پڑھنے سے قاصر ہوں, یعنی مجھے توفیق ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, مان رہا ہے لیکن منکر نہیں ہے. اس کا حکم اور ہے. ایک پڑھ بھی نہیں رہا اور منکر بھی ہے کہ مثلا یہ نماز تو یہ تو مولویوں نے بنا لی, یہ تو دین میں لے آیا علیہ باللہ, یہ تو تھی ہی نہیں, اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جو ایسا وظیفہ بجا لا رہا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ شریعت نے کہا کہ خارج عن الاسلام, یہ کافر ہے. کیوں؟ تکذیب نماز دراصل تکذیب رسالت تھی, اور تکذیب رسالت تکذیب الہیہ کا باعث بنی. اسی لیے کہا من انکر امامتک فقط انکر نبوتی, جس نے تیری امامت کو جھٹلایا اس نے میری نبوت کو جھٹلایا. اس لیے کہ تیری امامت غدیر میں نے پہنچائی تھی اور مجھ سے اللہ نے پہنچوائی تھی. اب جو اس غدیر والی ولایت کا منکر ہو گویا قول اللہ کا منکر ہے. سب دیکھیں, اگر آگے لے جایا جائے, انت ولی ہو تو میرا وسیع ہے, انت وسیع ہو بابو بلدی وزو جنتی و خلیفۃ من بعدی, تو میرا خلیفہ بھی ہے, تو میرا جانشی بھی ہے, میری حیات میں بھی میرا وارث ہے, میرے بعد بھی میری بطول سلام اللہ علیہ کا شوہر بھی ہے, میرا وارث بھی ہے. یعنی ایک سکہ ہے, اس کے دو رخ ہیں. نفس رسول ہونے کا مطلب ہی یہ ہے. اور خوب دو مصرے وہ شعراء نے لکھے, ایک اہل سنت تھے ایک اہل تشیع تھے. مصرع ایک نے لکھا کبوتر با کبوتر باز با باز ہوتا ہے, دوستی وہیں کہ جہاں مزاج ملتے ہو. ایک نے لکھا دوسرے سے جڑتا نہیں تھا, اور اس کے لیے مرزا دبیر اور میر انیس کا وہ مشہور و معروف قطع آپ کے ذہن میں ہی ہے کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, معلوم ہے دبیر کو جدھر جاتا ہے یا جہاں جاتا ہے, مغرب کی جانب ہے روضہ علی, یہ چراغ جلانے ادھر جاتا ہے. بس ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے الفت رکھنے والے ایک سنی شاعر نے مصرع لکھا اور شیعہ دوست نے اس کی مدد کر دی. مصرع کیا تھا؟ کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. یہ لکھا محب اہل بیت سنی دوست نے, اور جب ملا سر راہ کسی ایسے دوست تھے کہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا, کہا مصرع لکھا ہے, مصرع جڑ نہیں رہا. دوسرا کہا مصرع کیا ہے؟ کہا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. کہا کہ بن گئی بات, جڑ گیا مصرع. نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. جلوہ نبوت دیکھنا ہو تو علی حیدر کرار میں, عکس مصطفیٰ دیکھنا ہو تو علی حیدر کرار میں, وراثت مصطفیٰ دیکھنی ہو تو علی حیدر کرار میں دیکھو, علم مصطفیٰ دیکھنا ہو تو علی حیدر کرار میں دیکھو, علم مصطفیٰ دیکھنا ہو تو علی حیدر کرار میں دیکھو, اسوہ رسول لینا ہو تو علی حیدر کرار سے لے لو, سیرت رسول لینی ہو تو علی حیدر کرار سے لے لو, مقصد رسول سمجھنا ہو تو علی حیدر کرار کو سمجھ لو. اور اس ولایت کا امکان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امکان ہے. اور خود بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نتیجہ دے عنوان سے مطابقت رکھتے ہوئے بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے. ترتیب اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے تو روایت کا مفہوم یہی ہے. کون کون سی 5 چیزیں؟ الصوم والصلاۃ والزکاۃ والحج. 4 یہ ہو گئی. تو بنیاد اسلام نماز پر, بنیاد اسلام روزے پر, بنیاد اسلام حج پر, بنیاد اسلام زکوٰۃ پر. 5ویں شے کون سی ہے؟ تو روایت نے بتلایا کہ وہ شے پنجم جس پر بنیاد اسلام ہے وہ ہے ولایہ. اور روایت نے اس بات کو ثابت کیا کہ ان سب میں سے جو اہم ہے, سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو بنیاد ہے وہ ولایت ہے. وَأَهَمُّهُمَا الْوِلَایَةُ. کیوں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ یہ ہے کہ قبولیت اعمال کی شرط کو ولایہ حیدر کہا جاتا ہے. قبولیت اعمال کی شرط کو
ولائے معصومین کہا جاتا ہے۔ ایک انسان عام طور پہ جب عمل کرتا ہے تو ممکن ہے عمل صحیح ہو، لیکن قابل قبول ہو یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ ہر قابل قبول صحیح تو ہوتا ہے، لیکن ہر صحیح قابل قبول نہیں ہوتا۔ صحیح کے بعد قابل قبول کی منزل آتی ہے۔ تو کہا سب سے اہم ہے ولایت، ولایت نہ ہو بنیاد اسلام قائم ہی نہیں ہوتی۔ اور میری عادت ہے روزمرہ کی مثالوں سے اپنے چھوٹے اذہان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں مجالس اعظم میں، کہ دیکھیے بچے بھی سمجھ جائیں، جب بنیاد کسی عمارت کی رکھنی ہو کیا کیا جاتا ہے اس بنیاد میں؟ دو اہم چیزیں، ایک سریا اور وہ سیمنٹ وغیرہ، اس کو بنا کے آپ ان بنیادوں میں ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کہے میں دو میں سے ایک شے کو ڈالوں گا، دوسری کو نہیں ڈالوں گا۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ بنیاد چونکہ ناقص ہے، عین ممکن ہے عبارت کھڑی ہی نہ ہو، بالفرض اگر کوئی تیر مار بھی لیا تو کھڑی ہونے کے بعد منہدم ہو جائے گی۔ اب تطبیق کر لیجئے بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اگر بنیاد ولایت نہیں ہے، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، ان ساری کی ساری عمارتوں کو جتنا مرضی قائم کر لو، اگر ولایت کے بغیر ہے منہ کے بل زمین پر گر جائیں گے۔ اگر ولایت نہیں ہے، کیوں؟ روایات اس بات پہ شاہد ہیں، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے نا۔ لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما کان نوح فی قومہ، کہ اگر کوئی نوح نبی جتنی عمر پائے، اب یہ اختلافی ہے کہ نوح نبی کی عمر تبلیغ 950 سال تھی یا مطلقاً عمر 900 سال تھی، لیکن اتنا تو ہے کہ لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما کان نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ، اگر کوئی نوح نبی جتنی عمر پائے اس عمر میں عبد اللہ خدا کی بندگی کرتا رہے، وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے پاس کوہ احد جتنا سونا ہو، اس سونے کو راہ خدا میں دے دے۔ ذرا تصور کیجئے، پہلے کوہ احد جتنا سونا، پھر اس کی قیمت نکالیے گا، کتنے ڈالر اس میں جا کے بنے گی، یہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اس سارے کے سارے سونے کو راہ خدا میں دے دے، اور ایسے راہ خدا میں دے، یعنی یہ ہم اس سے نتیجہ نکال کے پیش کر رہے ہیں کہ ایسے راہ خدا میں دے کہ اس کے ذمے کوئی واجب نہ رہا ہو، یعنی واجبی صدقات جو ہیں وہ تو دیے ہوئے ہوں، اس کے بعد راہ خدا میں یعنی دے۔ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى يُحَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، ایک نہیں دو نہیں، 1000 حج اپنی زندگی میں پیدل کرے۔ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، پھر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے۔ اگر کوئی نوح نبی جتنی عمر پائے، عمر پانے کے بعد کرے کیا؟ کوہ احد جتنا سونا ہو راہ خدا میں انفاق کر دے، انفاق کرنے کے بعد کیا کرے؟ 1000 حج پیدل چل کے کرے، ان حجاج کرام کے ساتھ کرے کہ جو پیدل حج کر رہے ہو۔ 1000 حج کرنے کے بعد وہ بندہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم يدخلها، اے علی اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تیری ولایت کا قائل نہیں تھا، تیری محبت اس کے دل میں نہیں تھی، ارے جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بہلول سے کسی نے پوچھا تھا جب دجلہ کے پانی کو کوزے میں بند کر رہا تھا
کہ بہلول یہ اتنے زیادہ پانی کو اس چھوٹے سے کوزے میں بند کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میری کوشش ہے کہ سارے کے سارے دجلہ کا پانی اس کوزے میں سما جائے۔ اس نے کہا بہلول دیوانے ہو گئے ہو، بھلا اتنا بڑا دجلہ اس چھوٹے سے کوزے میں آتا ہے؟ کہا دیوانے تم ہو، یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ جب فرات کا پانی اس کوزے میں نہیں سماتا، اتنا بڑا علی تمہاری عقلوں میں کیسے سما سکتا ہے؟ مگر بقدر معرفت، بقدر وسعت، بقدر استعداد عقل و عرفان ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی عقل کے مطابق ادراک ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کرنا ہے۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا، کوئی اور جتنا سونا راہ خدا نے دے دیا، اتنا سب کچھ کرنے کا، ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلھا، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کر سکتا۔ اور اسی کو منظوم انداز میں قلم بند کیا تھا میر انیس علیہ رحمہ نے۔ خدا بند متعال درجات بلند فرمائے، پیغمبر کی اسی حدیث کو سامنے رکھیے گا اور میر انیس کا یہ منظوم ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کہا بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوئی احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، ہو بے علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ جنت کی بو نہ آئے گی اس کے۔ قبولیت اعمال کو ولایت امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ ولایت اتنی اہمیت کی حامل، لیکن ہے میری قوم کے جوان تفکر تو کیجیے، کیا اس ولایت نے مجھے تقسیم سکھائی؟ کیا اس ولایت نے مجھے ایموشنل بلیک میلنگ سکھائی؟ کیا اس ولایت نے مجھے یہ سکھایا کہ بنام ولایت میں عزیز و اقارب سے جدا ہو جاؤں؟ کیا اس ولایت نے مجھے یہ سکھایا کہ بنام ولایت میں امام بارگاہ علیحدہ کر لوں؟ کیا اس ولایت نے مجھے یہ سکھایا کہ بنام ولایت میں بندہ مومن کے حقوق ادا نہ کروں؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے کہ ولایت توڑنے کا نام نہیں، ولایت جوڑنے کا نام ہے۔ اس ولایت نے مجھے سکھایا کہ میں متمسک رہوں علماء سے، میں متمسک رہوں علم سے۔ اس ولایت نے مجھے سکھایا کہ میں حقوق اللہ ادا کروں۔ اس ولایت نے مجھے سکھایا کہ میں حقوق العباد ادا کروں۔ اس ولایت نے مجھے سکھایا کہ میں واجبات کی ادائیگی کروں۔ جملہ منزل مصائب میں پڑھا جاتا ہے عموماً، لیکن آنکھوں پہ فقط ضبط رکھیے گا اور اس پیغام کو سماعت فرمائیے گا۔ علی جب مسجد میں آئے ہیں تو یہ لعین ابن ملجم سو رہا تھا، علی نے جگایا، اور یہ بھی پھر علی کا ہی کرم ہے کہ بڑے بڑے موت سے بھاگتے تو نظر آئے، لیکن جو موت کو جگائے اسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ تصور تو کیجیے، علی اپنے دشمن کو بے نمازی پسند نہیں کرتا۔ اے عزیزان گرامی، اے میری قوم کے جوان، ولایت چاہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا کروں جیسا بلا والا بروز محشر مولا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ ولایت چاہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے کروں جیسے علی کی تھی۔ ولایت چاہتی ہے ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے علی کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ویسے نہیں بن سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ولایت چاہتی ہے مجھ سے کہ میرے گھر کا ماحول اس قابل ہو کہ جب امام علیہ الزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہمارے گھر میں مہمان ٹھہر سکے۔ ولایت چاہتی ہے میرے گھر کی ماں بہن بیٹی اگر گھر سے باہر نکلے تو ویسے نکلے جیسے ولا والے گھر سے بیٹیاں نکلتی تھی۔
ولایت چاہتی ہے کہ میں زندگی گزاروں تو ایسے جیسے عباس نے گزاری۔ لیلۃ القدر کی رات اور زینب اجڑنے کے قریب ہے۔ اللہ نہ کرے عزیزارو کسی کا بابا کسی خاص رات میں دنیا سے جائے اور بابا اتنا خاص ہو کہ علی حیدر کرار، بیٹی اتنی خاص ہو کہ زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم۔ ذرا تصور تو کیجیے نا، جو 40 ہجری میں ضرب لگی علی کے سر پہ، لیلۃ القدر میں لگی نا۔ زندگی میں جب بھی لیلۃ القدر پھر بیوی کو نصیب ہوئی ہوگی، اللہ جانے کیسے گزاری ہوگی۔ ہزاروں بڑی مشکل تھی یہ رات، اور صرف ایک رات لیلۃ القدر کی نہیں، لیلۃ القدر کی پہلی احتمالی رات میں ضرب لگی، اگلی احتمالی رات جو آج کی رات ہے، اس کے بعد زینب یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور عزیزانو ایک جملہ کہا تھا شاید ہم نے منزل مساجد میں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد علی بڑے تنہا تھے، زہرا کے جانے کے بعد علی بڑے تنہا تھے۔ 11 ہجری میں یہ دونوں ہستیاں گئیں اور کرتے کرتے اس کے بعد 40 ہجری میں علی چلے گئے۔ یہ جو دورانیہ تھا علی نے کیسے گزارا؟ علی چلتے تو تھے لیکن زخمی جگر کے ساتھ چلتے تھے، علی چلتے تو تھے لیکن زخمی دل کے ساتھ چلتے تھے، اس لیے کہ بدور کے قاتل سامنے آتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے فاتح خیبر کے سامنے وہ چہرے آتے ہوں جنہوں نے دروازے پہ آگ جلائی ہو، فاتح خیبر کے سامنے وہ چہرے آتے ہو جنہوں نے سیدہ کو تماچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے معاف کیجیے گا، رواج کے لفظ یہی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے رخسار پہ اس نے وہی اجر رسالت دیا تھا جو سکینہ کے رخساروں پہ۔ اجرکم اللہ، کیسے جیے علی؟ بس کرتے کرتے اسی زخمی جگر پہ آخری ضرب لگی۔ یہ سر پہ ضرب تو لگی تھی لیکن سر سے زیادہ علی کے زخمی جگر پہ لگی۔ علی جانتے تھے زینب کی یتیمی کا اعلان ہو گیا۔ عزیزانو جب تڑپ رہے تھے نا میرے مولا علی، تو ایک مرتبہ حسن علیہ السلام نے بابا کا سر اپنی گودی میں لیا۔ ذرا تصور کیجئے، بیٹا حسن جیسا، بابا مولا امیر جیسے۔ عزیزانو میرے مولا حسن رونے لگے۔ اب جو مولا روتے جاتے ہیں علی نے روکا ہے، صبر کی تلقین کی ہے، اور تلقین صبر کے بعد علی نے اشارہ کیا، بیٹے حسن دیکھو کون کون سی ہستیاں آئی ہوئی ہیں۔ عزیزانو یہی سمجھیں گے نا ہم اور آپ تو، کون سی ہستیاں آئی ہوئی ہیں؟ ارے پیغمبر آئے ہوئے تھے، ارے سیدہ آئی ہوئی تھی یا علی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ عزیزانو حسن علیہ السلام کو تلقین کی ہے، حسن سے کہا بیٹے صبر کرو، بیٹے گھبراتے نہیں ہیں۔ حسن کو خاموش کروایا، حسن کو چپ کروایا۔ اب اس علی کو لے کے آ رہے ہیں، حسین علیہ السلام بھی اب سامنے آئے ہیں، میرے مولا بھی روتے جاتے ہیں، اور میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ بابا کا زخمی سر دے کے حسنین کیسے رو رہے ہوں گے، سر گودی میں تھا۔ اس کے بعد جب حسین علیہ السلام سامنے آئے، ایک مرتبہ روتے جاتے ہیں، کہا نہیں حسین، حسین بیٹا صبر کرو، حسین صبر کرو، اس لیے کہ بابا کا حوصلہ بڑا بلند تھا۔ علی جانتے تھے مجھے بیٹوں کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ عزیزانو جب یہی علی گھر میں آئے تو علی نے کون سے مقام پہ جانے کا کہا؟ عزیزانو علی نے کہا جہاں نماز میں پڑھتا ہوں وہاں لے کے جاؤ، جہاں علی نماز پڑھا کرتے تھے اس مقام پہ علی کو لے گئے۔
جب اس مقام پہ لے کے گئے علی کی اولادیں آنا شروع ہوئی جو علی حسن علیہ السلام کو مسجد میں خاموش کرواتے رہے، جو علی حسین کو خاموش کرواتے رہے۔ جب زینب و کلثوم سامنے آئی بیٹیاں رونے لگی، حضرات روش تو وہی ہونی چاہیے تھی، زینب و کلثوم کو بھی چپ کرواتے، لیکن علی نے یہاں خاموش نہیں کروایا اور زینب کو دیکھا علی رونے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ نوازوں میں رہا کرنے اللہ قیامت سے کبھی رات نہیں ہے۔ اللہ زینب کو دیکھ کے رونے لگے۔ اسی زینب نے بابا کا استقبال کیا تھا اور کل روایت ہم نے آدھی پڑھی تھی، آج اسے مکمل کریں۔ جب علی گھر کے قریب آئے بیوی نے چہرے کی زردی دیکھی، اچانک کان میں زینب سلام اللہ علیہا کی صدا آئی۔ اب جو صدا آئی حسنین سے کہا صحاب کو واپس بھیجو، کیوں؟ اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے علی زینب کی آواز نامحرم سنے۔ مولا یہ 40 ہجری تھی، ارے ذرا 61 ہجری میں دیکھیے بے مکنا و چادر، ہاتھوں میں رسل پہنے ہوئے، ارے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کیا کیا مصیبت سنیں گے، بس علی کے آخری ایام ہے۔ ایک مرتبہ اسی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا بی بی ام ایمن ایک روایت بیان کیا کرتی تھی۔ کہا بیٹے کون سی روایت؟ کہا وہ روایت یہ ہے کہ ایک دن پنجتن یکجا تھے، اچانک پیغمبر غمگین ہو گئے، اس کے بعد پیغمبر نے علی کی شہادت کی خبر سنائی، پیغمبر نے حسن کی شہادت کی خبر سنائی، حسین کی شہادت کی خبر، حضرت زہرا کی شہادت کے مسائل بیان کیے۔ مولا نے فرمایا بیٹے روایت درست ہے، اور اگلی بات مولا نے کیا فرمائی؟ مولا نے فرمایا بیٹے زینب یہی کوفہ ہوگا، دل کو کہ تو معاف کیجیے گا، لیکن آنکھوں سے روایت پڑھی اور صاحب مصائب آل محمد نے اس کو لکھا۔ کہا بیٹے یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفے میں تو بے مکنا آئے گی، تجھے علی کی بیٹی ہونے کے جرم میں اور تجھے حسنین کی بہن ہونے کے جرم میں پتھر مارے جائیں گے، ارے تمہارے سروں سے لہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سروں سے لہو نکلے گا۔ اللہ اسی کوفے میں آ گئی، وقت گزر رہے زراروں میں مولا وصیتیں کرتے جا رہے ہیں، دیکھو کہ ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا، ظالم کے مخالف آنا۔ مولا وصیتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، علی کو پتہ چلتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مختلف انداز میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب طبیب نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ان الفاظ کو یکجا کرے عزاداروں، ایک تو یہ ملتا ہے میرے مولا حسن نے دودھ لا کے مولا کو دیا، مولا نے آدھا دودھ پیا اور پینے کے بعد کہا حسن اسے میرے قاتل کو پلاؤ۔ اجرکم اللہ، مولا اتنی سخاوت، آج قاتل کو اپنا بچہ دودھ پلا رہے ہیں۔ ارے یہی ساقی کوثر ہے جو دشمنوں کو دودھ پلاتا رہا، کل اسی کے بچے فرات کنارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسن دیکھو جو خود پہنو میرے قاتل کو پہنانا، جو خود کھاؤ میرے قاتل کو کھلانا۔ ارے کتنا شفیق امام تھا، کتنا عادل امام تھا، اور پوچھا تھا نا اس لعین ابن ملجم سے کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا، اور کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اور عزاداروں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جب کہا گیا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھ
جب کوئی پوچھے نا تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو کہنا میرے بابا کو علی کہا جاتا ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، عزیزان امت کا باپ علی حیدر کرار ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا و علی ابوا هذه الامہ، سادات خاص طور پہ پرسہ قبول کیجئے لیکن امتی بھی اس پرسے میں ساتھ ساتھ ہے۔ آج خالی سادات یتیم ہونے نہیں جا رہے، آج امت یتیم ہونے جا رہی ہے، آج رسول کا دین یتیم ہونے جا رہا ہے۔ عزیزانو ایک مرتبہ یہ شب گزر گئی، نہاتی اس شب کی سحر، اور وصیت میرے مولا کی تھی نا، کہاں جنازہ آگے سے خود اٹھے گا، حسنین تم پیچھے سے جنازہ اٹھانا، جس بھی شے کے پاس سے جنازہ گزرتا تھا وہ شے سلام کرتی تھی، السلام علیک یا امیر المومنین، تو پھر کوفے کی چیزوں نے بھی سلام کیا ہوگا نا۔ میں کہوں گا مولا عجیب غربت، علی کا جنازہ گزرے تو درخت بھی سلام کرے، اور لیکن اسی علی کی بیٹی آئے تو کوئی پتھر مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پس ہزاروں تابوت تیار کیا گیا، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ آگے سے خود اٹھا، پیچھے سے حسنین نے اٹھایا، اصحاب باوفا ساتھ ہے، غربت تو ہے لیکن پھر بھی بڑی شان سے نکلا جنازہ۔ نظارو مولا نے کہا تھا نجف میں جاؤ گے فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ کھدی ہوئی قبر ملے گی، علی کو اس قبر میں دفن کر دینا۔ علی کو اس قبر میں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد حسنین واپس آئے ہیں۔ چلیے ایک منظر اور سنتے جائیے، کوفہ کے باہر ایک شخص رو رہا تھا یا بین کر رہا تھا، ارے وہ نہیں آیا، وہ جو آیا کرتا تھا۔ حسنین نے کہا کون نہیں آیا؟ کہا مسکین کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، ارے میرے لیے روٹی دے کے آتا تھا، ارے میرے لیے پانی دے کے آتا تھا۔ کہا حلیہ کیسا تھا اس شخص کا؟ کہا ہم تو نابینا ہوں، میں تو نابینا ہوں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ کہا کہتا کیا تھا؟ کہا جو باتیں وہ کرتا تھا وہ باتیں کوئی اور نہیں کرتا۔ میں نے جب بھی تعارف پوچھا اس نے تعارف نہیں کروایا، یہی کہتا تھا مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا جس کا تو بتا رہا ہے وہ ہمارا بابا تھا، ارے 3 دن پہلے اس کے سر پہ ضرب لگی، اس فقیر نے رونا شروع کیا۔ کہا تمہیں نانا کے حق کا واسطہ، ارے مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب جو اس قبر پہ آئے مولا کاش ہم آج نجف میں ہوتے اور آج کی رات آپ کو وہاں پرسہ پیش کرتے، لیکن آئندہ سال یہ مقدر میں لکھ دیجئے گا میرے خدا۔ ازادار اسی قبر پہ آیا، زہروں قطار روتا جاتا ہے، ٹکرے بھی مانتا ہے، سور میں ایک مرتبہ ڈوبا مولا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سر میں ڈالتا ہے، اور میرا مولا خون میں ڈوبا ہوا تھا، میں خاک سر میں ڈالوں گا۔ یہ ایک یتیم کا حال، یہ ایک مسکین کا حال، عزادارو ہر کسی کا حال یہی ہے۔ علی کو دفنایا گیا، واپس حسنین گھر میں آئے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، اگر مرامت کرنا ہے تو رکیے گا، ابھی مسائل پورے کر لینے دیجیے گا، ابھی آپ تابوت کی مرامت کریں گے۔ ہر بندہ مومن تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آمادہ، ہر کوئی چاہتا ہے میں کاندھا دوں۔ عزادارو جب چاہنے والے موجود ہونا تابوت اٹھ جایا کرتے ہیں، جب چاہنے والے موجود ہوں اور جنازے اٹھ جایا کرتے ہیں، اور جب بیٹے موجود ہوں جنازے اٹھ جایا کرتے ہیں، جب حسنین موجود ہوں غسل و کفن دیے جاتے ہیں۔ ایک ضرب ماری اور مارنے کے بعد یہ بھاگ گیا، ارے بھاگا کیوں تھا؟ جانتا تھا علی کے بچے موجود
جہاز